بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع تے رکھن دی وجہ اے بنی، اچانک کہ کل مینوں ایک بندہ ملیا، ایک بندے ایسے دے نال ملاقات ہوئی جڑا بندہ کہن لگا کہ مینوں خواب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے۔ میں بڑا خوش نصیب تے بڑا خوش قسمت آدمی ہاں۔ دیکھنے چ او بندہ نہ او نمازی محسوس ہو رہا ہے، بلکہ او دے نال میرا لین دین بھی ہے، بندہ زبان دا بھی پکا کوئی نہیں، اور لین دین دے حوالے نال بھی دھوکھے باز ہے، تجارت کرنے والا، اے چیز نو بی چیز تے بی چیز نو اے چیز بنا کے ویچن والا، اور کہہ رہا ہے کہ مینوں خواب دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا دیدار ہویا ہے۔ اے بندہ شریعت دا پابند نہیں، اور او دی شکل و صورت بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسی نہیں، نہ لباس تو آقا علیہ السلام دا غلام لگ رہا ہے، نہ ہی شکل و صورت تو آقا دا غلام لگ رہا ہے۔ اگر ہون کوئی ایسا بندہ اعلان کر دے کہ میں خواب دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے، اے دی حقیقت کی ہے؟ ایسے ہی اچانک اس ٹاپک تے بات کرن دی وجہ اے بنی کہ لوگاں نو اس بات دا پتہ چل جائے کہ جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام نو خواب دے اندر ویکھدا ہے، او دی حقیقت کی ہے۔ آئیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے، من رآنی فی المنام فقد رآنی
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنامی، جن نے مینو خواب دے اندر ویکھیا، فقد رآنی، گویا انہیں مینو حقیقت دے اندر ویکھیا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کیونکہ شیطان میری مثال، میری شکل بن کے نہیں وہا سکتا۔ شیطان کائنات دی ہر شکل دے اندر آ سکتا ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شکل اختیار کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر یہ عجیب رواج چل گیا ہے، ہر سال، ہر مہینے، ہر رمضان دے اندر، ہر ستیوی نو کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تے کھڑا ہو کے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی مینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ میں وابی نہیں ہوں، بغدادی ہوں، مجھے خادم رضوی سے محبت ہے، اور وہ میرے اچھے دوستوں میں سے پورے لاہور مولویوں تو میں نسنا ہوا، ایک ہی مولوی سی جڑا میرا سنگی ہے، جس کا نام بابا خادم رضوی۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود فرمایا تھا کہ خادم رضوی کی مدد کرو۔ میں آج بھی اس بات پر بالکل ایسے قائم ہوں۔ یہ نال گل ہوندی رہندی ہے، اکثر لوگ اعلان کرتے رہندے نے کہ جی سانو مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے، بلکہ تساں بھی یوٹیوب تے، گوگل تے یہ خبراں دیکھیاں ہونیاں نے، سنیا ہونا ہے کہ پیچھے طاہر القادری بھی اعلان کر رہا سی کہ مینو خواب دے اندر مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے، تے مینو آقا فرما رہے نے کہ میری ٹکٹ دا بندوبست کرو، میں پاکستان تو واپس جانا چاہنا مدینے، تے میرے واسطے جہاز دی ٹکٹ دا بندوبست کیتا جائے۔ تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں، حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا، تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وعلیکم السلام۔ عجیب عجیب دے تحفے جڑے نے اس طرح دے اعلانات کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے دے کولوں میں سوال کیتا، میں کیا یار مینوں یہ دس تینوں جو اعلان دیدار ہویا ہے تے یہ ذرا دس میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شکل کیسی؟
آپ دا حلیہ کی سی جیڑی تینوں شکل رات نو نظر آئی ہے؟ کہندا ہے یار کمال دی شکل سی، خوبصورت چہرے والا، بڑی ہی پیاریاں زلفاں والا، خوبصورت تے چمکدار لباس والا، دوروں نظر آ رہا کہ نور چمک رہا ہے، سفید داڑھی، سفید لباس، سفید آپ دے بال نظر آ رہے نے، تے میں پہچان لیا، میں کیا اے واقعی میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ فرمانا، یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جن نے مینو خواب دے اندر ویکھیا انہیں حقیقت دے اندر ویکھیا۔ کہ دے اندر کوئی اختلاف نہیں، دیدار ہو سکتا ہے، لیکن سب تو پہلے دیکھو کہ بندہ کیڑا اعلان کر وہ دا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال رشتہ کی ہے، وہ دی وضع قطع کری ہے، وہ دا تعلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال کیڑا ہے۔ تے کیا جیڑی شکل اے بیان کر رہے ہے، کیا واقعی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ایسی شکل ہے؟ آپ دا حلیہ مبارک واقعی ایسا حلیہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ، توجہ فرمانا، آج میں انشاءاللہ یہ دو چیزاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب تو پہلے اگر بندے نو خواب دے اندر اس طرح دی کوئی حقیقت نظر آئے، اس طرح دی کوئی تصویر نظر آئے، کوئی اس طرح دی شخصیت نظر آئے، تے میں ویکھ کے اس نو پہچان لواں کہ واقعی یہ اللہ دے پیغمبر نے، یہ دے کل کیڑی نشانی؟ کیا انہیں پہلے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھے ہے کہ ایسے پیغمبر علیہ السلام نے؟ جدو نبی علیہ السلام نو میں پہلو ویکھیا ہی نہیں کہ آپ دی شکل مبارک کیسی ہے، تو میں کیویں کہہ سکنا کہ نبی علیہ السلام رات نو خواب دے اندر آئے؟ یہ بات حقیقت ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ شیطان میرے پیغمبر دی شکل نہیں بنا سکتا، لیکن اندازہ کرو کیا شیطان کسی اور دی خوبصورت شکل بنا کے اے میرے خواب دے اندر آ کے اے تے کہہ سکتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں؟ یا نام ہی بولے تو سامنے صرف سامنے کھڑا ہو جائے کہ اسی رولا پانا شروع کر دیں جی رات نو بڑی چمکدار تے خوبصورت شخصیت میرے سامنے آئی سی تے وہ پیغمبر دی شخصیت، یہ دیکھو کیری اتھارٹی ہے۔ میں کیویں کہہ سکنا کہ اے ہوئی پیغمبر علیہ السلام؟ یہ کہنے لگا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سفید بال، خوبصورت سفید چہرہ، چمکدار چہرہ، پہلی تے بات ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بال مبارک سیاہ کالے بال سے، کالے بالاں والے، خوبصورت چمکدار اور گنگریالے بالاں والے، نہ ہی آپ دے بال بالکل سٹریٹ سیدھے سن تے نہ ہی گنگریالے سن، درمیانے کنڈلاں والے وال بڑے پیارے، آپ نے کنا دیاں لواں تک آپ نے اپنے بال رکھے نے، یا اپنے کندھیاں تو اوپر تک آپ نے اپنی زلفاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ کہہ رہا کہ میں رات نو خواب دے اندر ویکھیا نورانی چہرہ، سفید داڑھی والے، سفید بالاں والے خوبصورت چہرہ میرے سامنے آیا کہ مصطفیٰ سن، تیرے کول کیڑی اتھارٹی ہے بھائی؟
بھائی یہ بات درست ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری مثال، میری شکل نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان کسی اور دی شکل دے اندر آپ دے تواڈے میرے سامنے تے آ کے کہہ سکتا ہے نا تے رولا پان دی ادے کیڑی گل ہے کہ مینوں رات نو خواب دے اندر دیدار ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہ اسی جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بغیر کسی وجہ تو اسی بات کر دینے ہیں نا جی، کوئی بھی گل ہوئے نا، کوئی بھی گل ہوئے تے اکثر ساڑے نوجوان ساتھی، ساڑے بزرگ، ساڑے مسلمان اکثر بیٹھے ہاں یہ گل کر دیں نہیں جی وہ ویکھیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گل کیتی ہے، حالانکہ آپ دے کولوں او گل کوئی نہیں لگدی، آقا نے وہ گل کوئی نہیں کیتی، پتہ نہیں وہ کوئی کسی وڈے دا سیانے دا کوئی قول ہے، کسی دی مثال ہے یا کسی نے گل کیتی ہوندی ہے تے اے کہن والا کہہ دیندا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اے آکھیا سی نا کہ انج ہوئے گا تے اے ہوئے گا۔ اللہ اللہ، اے بات میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف منسوب کرنا گناہ کبیرہ ہے، اے دا اجر، اے دا ثواب، اے دا گناہ صرف ٹھکانہ جہنم ہے۔ جڑا میرے پیغمبر تے جھوٹ بولدا ہے، میرے پیغمبر دی ذات تے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے من قذب علی متعمدا، من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے میرے تے کوئی جھوٹ بولیا، میں گل نہ کیتی ہوئی، انہیں جان کے ایک کہہ دیتا کہ آقا نے اے گل آکھی ہے، جن نے آقا تے جھوٹ بولیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھتا تے جڑا بندہ اعلان کر دے وے کہ جی میں مصطفیٰ نو ویکھے ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تے پھر وہ دا کی حشر ہوئے گا؟ بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مصطفیٰ نو ویکھے ہے، میں آقا دا دیدار کیتا ہے، آقا تے جھوٹ بول رہے ہیں، آقا دی ذات تے ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں کہ میں آقا دا دیدار کیتا ہے۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ تے جھوٹ بول رہے ہیں، آقا دی ذات تے ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں کہ میں آقا دا دیدار کیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے دے جھوٹے ہون دا یہی ایک سب تو وڈا، سب تو بڑی بات ہے وے بندے دا جھوٹا ہونا کہ او میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے دے اندر یا کسی بھی بارے دے اندر او گل کر دے وے جڑے انہیں دیکھی نہیں۔ اللہ اکبر، بندہ صبح اٹھتا ہے تے خواب دستا ہے جی میں راتی خواب ویکھے ہے، لیکن انہیں ویکھیا کوئی نہیں ہوندا تے اعلان کرتا رہندا جی میں خواب دے اندر اے ویکھیا تے اے ویکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب تو بڑا جھوٹا ہی بندہ ہوے جڑا جھوٹا خواب بیان کر۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود فرمایا کہ خادم رضوی کی مدد کرو، میں آج بھی اس بات پر بالکل ایسے قائم ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حسین و جمیل نے، خوبصورت نے،
اللہ 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 تعالیٰ قرآن پاک دے اندر بیان فرما رہے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے، تو اپنی شکل و صورت وضع قطع اٹھن بیٹھن چلن پھرن یہ سارے طریقے مصطفیٰ علیہ السلام جیسے بنا لے، اپنا چال ڈال میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پتہ لگ جائے، دونوں ہی پتہ چل جائے کہ ایدہ رشتہ مصطفیٰ علیہ السلام دے نالے، ایدہ تعلق مصطفیٰ علیہ السلام دے نالے، ایدہ چہرے تو ویکھیا جائے تے خوبصورت داڑھی ہوئے، ایدہ لباس تو ویکھیا جائے تے پیارے پیغمبر والا اسلامی لباس ہوئے۔ اللہ اللہ میں تے کیا کرنا نا، میرا تے تعلق ہے وے پیغمبر دے نال، تاں ہی پتہ چل جائے، تاں ہی پتہ لگ جانتا ہے کہ اے مومن نظر آ رہے ہیں، مسلمان نظر آ رہے ہیں، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آؤ توجہ فرمانا، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندے نے دوسری جگہ تے آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر قرآن بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شکل کس طرح دی بنائی ہے۔ آپ اور میں آج شکل یاد کر لئیے، مصطفیٰ علیہ السلام دا حلیہ بیخ لئیے کہ قرآن و حدیث دی اندر آقا دا حلیہ کیویں دا ہے۔ اللہ اللہ صحابہ مصطفیٰ علیہ السلام دا حلیہ کیویں دا بیان کرتے نے، تے جے خواب دے اندر سانو اے حلیہ نظر آ جائے تے پھر اسی پہچان لگیے کہ واقعی آقا علیہ السلام دا حلیہ ہے یا کہ شیطان ویسے دھوکا دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حلیہ مبارک حضرت ابو بکر فرماندے نے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے خوبصورت ترین انسان نے۔ اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندیاں نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، اما جی فرماندیاں نے کائنات دے اندر میں ایسی کوئی چیز پیاری تے خوبصورت ویکھی نہیں جڑے مصطفیٰ علیہ السلام نالو زیادہ حسین ہوئے۔ اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی حلیہ مبارک دے بارے دے اندر بات کر دے آیا، فرماندے نے کہ آپ دا چہرہ اتنا خوبصورت اتنا روشن سی۔ اللہ اللہ آپ روشنی چہرے والے، خوبصورت چہرے والے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اے نادا دل کیتا تے اے بھی کھڑے ہو گئے، اے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا حلیہ بیان فرما رہے نے۔ فرماتے نے احسن من کا لم ترقت عینی، اے
دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں سن لو میرے آقا دا چہرہ کیسا ہے، میرے آقا دا حلیہ کیسا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَكَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک بڑا ہی پیارے انداز دے نال شاعر بول اٹھیا تے کہندا کی میرے آقا دا چہرہ کیسا، آپ دا قد مبارک کیسا، آپ علیہ السلام دا حلیہ کیسا، روشن چہرہ، قد کاٹ بنتر بناوٹ، روشن چہرہ، قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے محمد تے سجاوٹ، کسے مان اے ہو جے سونان جنیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ میں تے کیا کرنا، میرے ہنج محسوس ہوندہ سی کہ جدو اللہ میرے مصطفیٰ نو بنا رہے سننا تے مصطفیٰ سامنے کہہ رہے ہونگے، یہ میرا اپنا ایک تخیل ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہونگے کہ اللہ منو انجدہ بنا، انجدہ بنا، انجدہ بنا، جی میں سونا آندہ رہا او میں رب بناندہ رہا۔ اللہ اللہ کسے مان اے ہو جے سونان جنیاں، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، حسین نفاست تے پھلاں دا سہرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ فرماندے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا قد مبارک نہ کوئی بہت زیادہ لمبا، نہ کوئی چھوٹے قد والے، درمیانہ قد دے، سونا تے حسین قد دے۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں ہتھیلیاں، آپ دے ہاتھ مبارک اتنے نرم نے، اتنے حسین نے، اتنے نرم ریشمی مسعود ہو رہے نے۔ صحابی فرماندے نے کہ ایک دفعہ نا مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا میں آقا دا اے دستے مبارک پکڑ کے نا، سبحان اللہ میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تے کہ جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال وقت گزارن دا شرف حاصل ہویا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی فرماندے نے میں ایک دفعہ آقا دا ہاتھ پکڑ کے نا انج اپنے رخسار تے لگایا تے کئی سال تک مینوں محسوس ہوندا رہیا، آقا دے ہتھاں دی ٹھنڈک محسوس ہوندی رہی، سبحان اللہ۔ آپ پیارے حسین ہتھاں والے، اللہ 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 تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا مضبوط اور خوبصورت سر بنایا، اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جوڑ بنائے، موٹے جوڑاں والے اور مضبوط اور خوبصورت جوڑاں والے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے مبارک تے اے بال سن جڑے سینے تو لے کے ناف تک ایک باریک بالاں دی خوبصورت لائن چل دی آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اور توجہ فرمانا، میرے آقا علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے اعلیٰ ظرف والے، اتنے خوبصورت ہون دے باوجود بھی میرے آقا دے اندر کوئی آکڑ اور تکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر کسی نو کوئی خوبصورتی لب جاوے، آج کسی نو سونی گڈی لب جاوے نا تے او دی آکڑ ہی نہیں چلی جاندی۔ اللہ 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 رب العالمین نے تکبر اور ریاکاری کو، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی سخت علامت ہے، بڑی ڈاڈا ایک عمل ہے جڑا کفر تک لے جاندہ ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا اور عاجزی بھی عطا فرمائی، انکساری بھی عطا فرمائی، کوئی آکڑ نہیں، کوئی تکبر، ریاکاری، دکھاوا نہیں۔ اللہ اللہ کئی دفعہ نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوندے تے لوگ باہروں آ جاندے، مصطفیٰ علیہ السلام تا پچھدیاں پچھاندے نا کہ اسی آقا نو ملنا ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آ کے تے پوچھ دے
لوگاں دے کولوں کہ جی تواڈے چوں محمد کون ہے، تے صحابہ فرماندے کہ انہاں چوں جڑا سونا تین نظر آ رہا وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا سفیر بن کے، بات مختصر کریے وقت انتہائی قلیل ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول بندہ آیا تے آ کے نا دیکھن لگ پیا مسجد نبوی دی جتیاں والی جگہ تے کھڑا ہے، پوچھدیا پچھاندیا آ تے پہنچتے گیا تے آندا مینوں محسوس ہو گیا ہے کہ اے جڑا ستاریاں دے جھرمٹ دے اندر صحابہ دے اندر یہ خوبصورت چہرے والا بندہ بیٹھا ہے نا، یہ ہوئی محسوس ہو رہا ہے، یہ ہوئی محمد ہے۔ میرے آقا دیاں نظراں او دے اوتے گڑ گئیاں، او دیاں نظراں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چہرے تے گڑ گئیاں تے ویکھدا کی ہے، اوتھے ہی کھلو کے ویکھن لگ پیا تے آندا کی ہے، آندا ہے میں اج اس چہرے والے نو اتنی خوبصورت باتاں کرنے والے نو ویکھ رہا ہاں، انج لگدا ہے جویں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ تے کہندا کی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میں سر تو لے کے پیروں تک ویکھے ہے، مینوں نور ہی نور نظر آ رہے ہیں، مینوں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے خوبصورت نے، اللہ اللہ آپ دیاں موٹیاں موٹیاں خوبصورت اکھاں نے، اور اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں نو بھی کمال دا بنایا۔ آپ دے موٹیاں اکھاں دے اوپر اللہ نے بڑے بڑے بروٹے لگائے نے، بڑیاں بڑیاں خوبصورت بالاں دیاں پلکاں لگائیاں نے۔ آقا جدوں بھی نکل دے تے انج محسوس ہوندا کہ ہونی آقا سرما لگا کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حالانکہ اللہ نے ان کی سرمے لگائے سن۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی مبارک بھی بڑی داڑھی ہے، خوبصورت داڑھی ہے، مکمل داڑھی ہے، آپ اپنی داڑھی بھی کٹایا نہیں کرتے سن۔ اور لوگوں اپنی بھی شکل مصطفیٰ جیسی بناؤ، پتہ چلے کہ دوروں ہی محسوس ہو جائے کہ اے آقا دا غلام نظر آ رہے ہیں۔ کہ جس بندے نے داڑھی نہیں رکھی وہ اللہ دے قیامت والے دن وہ دی پہچان کی بھی ہوئی کہ اے مصطفیٰ دا غلام ہے، مصطفیٰ دا امتی ہے۔ آؤ اپنی شکل بھی مصطفیٰ جیسی بناؤ، اپنی سیرت بھی مصطفیٰ جیسی بناؤ۔ اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بال کالے بال نے، سیاہ بال نے، اور آپ دے بالاں دے اندر 15 تو 20 سفید بال نے، باقی سارے کالے بال نے۔ اللہ اللہ میں پھر کیا کرنا، سوہنے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ اللہ 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 موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں۔ سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لمبی تے بھاری داڑھی دادے پابند وانگوں۔ سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، آنو تے شانو سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنو تے شانو سونا، سارے جہانوں سونا، کس نے ہے برفانہ پایا رتبہ بلند وانگو۔ سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو۔ اللہ 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 بات ختم کریے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے ہی اعلیٰ۔ ایک دفعہ نا حضرت جابر فرماندے نے کہ مینوں موقع مل گیا آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے لیٹے ہوئے نے، تے آسمان تے 14ویں رات دا چند نے تھلے آمینہ دا لال نظر آ رہا ہے۔ مینوں اج موقع مل گیا میں ویکھا تے صحیح آسمان دا چند زیادہ سونا ہے یا آمینہ دے لال زیادہ سونے نے۔ میں اندر میں اج ویکھن لگ پیا، کدی آسمان تو ویکھنا وا، کدی آمینہ دے لال نو دیکھنا۔ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چندو سی چودھویں، چندو سی چودھویں، چندو سی چودھویں، تے کوئی کوئی ستارہ میں دوبارہ ولو ویکھا، دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظری آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں میں صدقے سوہنا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا میں ویکھاں دل ہو جائے سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفڑیاں نے کیریاں کوئی نک نو تلوار کہے تلوار دی بھی کوئی دھار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں. اللہ اکبر. میں صدقے سوہنا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفریاں نے کیریاں کوئی نک نو تلوار کہے تلوار دی بھی کوئی دھار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں چند آپ بکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتھے یوسفان دی واہ نہیں اچھی کوئی لیندہ سا نہیں پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو رنگ گورا چٹا چمکدا جمیں چند ہے پورا دمکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات ذی وقار مختصر وقت دے اندر انتہائی مختصر وقت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا حلیہ بیان کر رہا سا. آپ دا حلیہ کیسا ہے تو اسی مسلمان یا مومن تاں ہی نظر آواں گے جے ساڈا بھی حلیہ مصطفیٰ جیسا ہوئے گا. ایک سائڈ تے کافر کھڑا ہوئے تے ایک سائڈ دا مومن کھڑا ہوئے پتہ چل جانا چاہیے کہ اے مومن ہے تے اے کافر ہے. لیکن آج دی پہچان کوئی نہیں نظر آ رہی. تو میرے عزیز ساتھیو اپنی شکل و صورت اپنی وضاقت اپنی دیکھ بھال مصطفیٰ جیسی بناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جڑا بندہ میری پیروی کرے گا میرے جیسا بنے گا میرے طریقے تے عمل کرے گا وہی میرا امتی بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑا بندہ اے دعویٰ کردا ہے کہ جی میں مصطفیٰ علیہ السلام نو خواب دے اندر ویکھیا ہے او دے کول کیڑی اتھارٹی ہے کہ انہیں واقعی مصطفیٰ نو ویکھیا ہے؟ کیا انہیں نبی علیہ السلام نو پہلے دیکھے ہے زندگی دے اندر پہلے کدی انہیں نبی علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی ہے نہیں کیتی تے پھر انہوں شیطان آ کے دھوکھا دے رہا ہے کسی اور دی شکل بنا کے آ رہا ہے تے دھوکھا دے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تے ایک کوئی بھی خواب ویکھن والا کہہ رہا ہے کہ جی میں مصطفیٰ نو ویکھیا رات. حالانکہ نہ یہ بندہ ایمان والا نہ یہ شکل و صورت ایمان والیاں والے یہ بندہ کیویں کہہ سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ نو ویکھیا ہے. ایویں جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے نبی دی ذات تے او دا ٹھکانہ جہنم ہے. بغیر وجہ تو انج دی دعوے نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.